بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب دل کی گہرائیوں میں سوالات جنم لیتے ہیں اور ضمیر کی عدالت میں سچائی دستک دیتی ہے تو ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے جب پوری زندگی کا رخ بدل جاتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک امریکی فوجی کی جو دشمنوں کو قید میں رکھنے کے لیے بھیجا گیا، لیکن خود اسلام کے عشق میں گرفتار ہو کر اسلام کا قیدی بن کر واپس آیا۔ یہ کہانی ہے ٹیرنس ہولڈ بروکس جونیئر کی، امریکی فوج کا ایک عام سا سپاہی۔ 2002 میں صرف 19 سال کی عمر میں فوج میں بھرتی ہوا۔ جوان خون، قوم سے وفاداری کا عہد اور وطن پر جان نچھاور کرنے کا جذبہ، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی ڈیوٹی اسے ایسی جگہ پر لے جائے گی جہاں صرف قیدی نہیں بلکہ سوالات بھی قید تھے، اور ایک ایسا انقلاب اس کے دل کے اندر چھپا تھا جس کا اسے خود بھی اندازہ نہ تھا۔ اسے تعینات کیا گیا تھا دنیا کی سب سے بدنام زمانہ جیل گوانتانامو بے میں۔ ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے جب انسان اندھیرے میں روشنی کی تلاش کرتا ہے تو وہ روشنی کہاں سے آتی ہے؟ گوانتانامو میں جہاں مظلوم چیخ رہے تھے، جہاں اذیتیں دی جا رہی تھیں، جہاں قیدیوں کی آنکھوں پر پٹیاں اور ہاتھوں میں زنجیریں تھیں، وہاں ایک روشنی چھپی تھی جو کسی دل میں چمکنے والی تھی۔ ٹیرنس جونیئر کو کہا گیا تھا کہ وہ خطرناک اسلامی دہشت گردوں کی نگرانی کرے، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے وہ ان قیدیوں کی زندگی کو بغور دیکھنے لگا، اور اس کے ذہن میں سوال آنے لگا کہ یہ لوگ دن میں 5 بار سجدے کیوں کرتے ہیں؟ ان کے پاس کچھ بھی نہیں لیکن پھر بھی پرسکون ہے۔ یہ کیسا ایمان ہے؟ یہ سوالات اسے بے چین کرنے لگے۔ ان قیدیوں میں ایک قیدی تھا احمد الرشدی، جو مراکش کا شہری تھا۔ نرم لہجہ، پرسکون چہرہ اور آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی۔ ٹیرنس جونیئر اکثر اس کی نگرانی پر مامور ہوتا اور وقت کے ساتھ ساتھ ایک خاموش دوستی جنم لینے لگی۔ ایک دن احمد الرشدی نے نرمی سے پوچھا، کیا تم کبھی سوچتے ہو تمہیں پیدا کس نے کیا؟ تمہارا مقصد کیا ہے؟ یہ سوال ٹیرنس جونیئر کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گیا۔ وہ اس رات سو نہیں سکا، صرف چھت کو گھورتا رہا اور خود سے سوال کرتا رہا کہ کیا میں صرف ایک سپاہی ہوں؟ کیا زندگی صرف مشن مکمل کرنے کا نام ہے یا اس سے بھی کچھ زیادہ؟ گوانتانامو میں قیدی اذیتوں کے باوجود نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ کسی کا ہاتھ زخمی ہوتا لیکن وہ سجدہ کرتا، کسی کو کھانے سے محروم رکھا جاتا لیکن اس کے ہونٹوں پر قرآن کی آیات جاری رہتی۔ ٹیرنس جونیئر حیران رہ جاتا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں لیکن پھر بھی یہ کہتے ہیں الحمدللہ۔ یہ جذبہ، یہ تسلیم و رضا اس کے دل کو جھنجھوڑنے لگا۔ ایک رات احمد الرشدی نے اس سے کہا، اگر تم سچ جاننا چاہتے ہو تو دل کو کھولو، قرآن مجید پڑھو۔ ٹیرنس جونیئر نے رات کو چپکے سے قرآن مجید کا انگریزی ترجمہ لیا اور اسے پڑھنا شروع کیا۔ وہ سورہ فاتحہ پر پہنچا جس میں لکھا تھا کہ گائیڈ اس ٹو دی اسٹریٹ پاتھ، اور اس کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یا اللہ، اگر تو ہے تو مجھے سیدھی راہ دکھا دے۔ پھر وہ دن آیا، 2003 کی ایک خاموش رات، دسمبر کا مہینہ اور کیوبا کی خنکی۔ ٹیرنس جونیئر نے اپنے کمرے میں بیٹھ کر احمد الرشدی کے الفاظ دہراتے ہوئے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسی لمحے اس کا دل کانپ اٹھا، آنکھیں نم تھیں لیکن دل پر سکون۔ اس نے اسلام قبول کر لیا اور اپنا اسلامی نام رکھا مصطفیٰ عبداللہ، جس کا معنی ہے کہ مصطفیٰ اللہ کا بندہ۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی۔ وہ اب ایک نیا شخص تھا، نہ صرف نام سے بلکہ سوچ، روح اور دل سے بھی۔ لیکن فوج کو اس کا فیصلہ قبول نہ تھا۔ اسے عجیب نظروں سے دیکھا جانے لگا، سوالات کیے گئے، تفتیش کی گئی، لیکن وہ ثابت قدم رہا۔ اس نے کہا، میں نے قیدیوں کو جکڑا تھا لیکن آج میں خود آزاد ہوں۔ اسلام نے مجھے قید سے نکال کر آزادی دی ہے۔ جب وہ واپس امریکہ آیا تو میڈیا نے اسے گوانتانامو گارڈ ہو بیکیم مسلم کے طور پر دکھایا۔ کچھ نے تو اسے غدار کہا اور کچھ نے دماغی مریض، لیکن وہ مسکرایا اور کہتا رہا، اگر سچائی کو قبول کرنا غداری ہے تو ہاں، میں غدار ہوں۔ اس نے اپنے تجربات پر مبنی
ایک کتاب بھی لکھی جس کا نام تھا ٹریٹر اور دا فیتھفل، اور ہزاروں لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچایا۔ ایک دن وہ مسجد کے باہر بیٹھا سورج کو غروب ہوتے دیکھ رہا تھا۔ ایک چھوٹا بچہ اس کے پاس آیا اور پوچھا، انکل آپ مسلمان کیوں بنے؟ مصطفیٰ عبداللہ نے مسکرا کر کہا، بیٹا میں ان لوگوں کو قید کرنے گیا تھا جو نماز پڑھتے تھے، لیکن ان کی نمازوں نے میرے دل کو آزاد کر دیا، اور آج بھی وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ اسلام صرف عبادت نہیں، ایک مکمل زندگی کا راستہ ہے، اور اس نے مجھے میرے آپ سے ملوایا اور میرے رب سے جوڑا۔ اسلام میں آنے والے ہر شخص کی کہانی منفرد ہوتی ہے، لیکن ہر کہانی میں ایک چیز مشترک ہے، روشنی، وہ روشنی جو دل کو جگا دیتی ہے۔ اگر ایک امریکی فوجی جو گوانتانامو بے جیسے قید خانے میں تھا اسلام کی روشنی سے روشن ہو سکتا ہے، تو کیا ہم جو مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے کبھی سوچتے ہیں کہ ہمارے دل میں وہ روشنی کتنی روشن ہے؟ یہ کہانی صرف مصطفیٰ عبداللہ کی نہیں، یہ ہر اس دل کی کہانی ہے جو سچائی کو تلاش کر رہا ہے۔ یا اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، ہمارے دلوں کو سچائی کی روشنی سے منور فرما، اور ہمیں بھی اسلام کی قدر کرنے والا بنا۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔